بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ اسباق میں ہم نے روحانی، جسمانی، معاشرتی تمام بیماریوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے آسمانی ویکسین یعنی صبح و شام کے مسنون اذکار سیکھے۔ اگر آپ صبح و شام کے وہ اذکار پڑھ لیں تو مجھے قسم اٹھا کر آپ کو یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پروٹیکشن کی گارنٹی موجود ہے۔ صبح و شام کے اذکار وہ ویکسین ہے جن کا پڑھنے والا ان اذکار کے اثر تک یعنی 24 آورز کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سیکھنے کے بعد ہم نے الرقیہ الشرعیہ جانا، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غفلت یا کبھی بھول چوک کی بنا پر کچھ رہ جاتا ہے، اس طرح ہم کسی آفت یا بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو شرعی علاج کیا ہے، ٹریٹمنٹ، کیور کہاں ہے؟ میں نے وہ قرآنی آیات اور مسنون اذکار ایک سیشن میں بتائے جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر اور اصحاب پر بھی دم کرتے تھے۔ ان لیکچرز میں سے اگر آپ سے کچھ رہ گیا اور آپ مستفید ہونا چاہتی ہیں تو میری میڈیا سائٹس مصباح احمد فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے مستفید ہو سکتی ہیں۔ اب آج میں آپ کو آپ کے گھر اور کچن سے کچھ ایسی چیزیں بتاتی ہوں جن کو اپنا کر، جن کو استعمال کر کے آپ نہ صرف اپنے آپ کو ہر قسم کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی، دماغی، معاشرتی یعنی اپنے پرائے لوگوں کے شر سے بچا سکتے ہیں، بلکہ جو مبتلا ہیں ان ہوم ریمیڈیز کے ذریعے آپ انہیں بھی نکال سکتے ہیں بإذن اللہ۔ یاد رہے کہ یہ کسی یوٹیوبر، پیر فقیر، عبقری یا عامل باوا کے مجرب نسخے نہیں ہیں، بلکہ آسمانی سکھائے ہوئے اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائے ہوئے نسخے ہیں۔ آپ انہیں نوٹ کر لیں اور اپنے معمولات میں شامل کر لیں، ہر نسخے کا حوالہ بھی ساتھ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے گھر میں موجود رب کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یومیہ ڈیلی تلاوت قرآن کو معمول بنا لیں، کوئی دن ایسا نہ ہو کہ تلاوت کا ناغہ ہو۔ جلد اور مکمل علاج کے لیے پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، یعنی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں یا سنیں۔ سورہ الاسراء آیت 82 اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کے علاوہ کلونجی یعنی بلیک سیڈز، ان کو اپنی غذا میں شامل کریں، پانی کے ساتھ نگل لیں یا کھانے میں شامل کر لیں، یا اس کو تھوڑا جلا کر اس کا بخور بنا کے گھر میں دھونی بھی دیں۔ ہر طریقے سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سلسلہ احادیث صحیحہ 1626 کا ریفرنس ہے، کلونجی موت کے سوا ہر مرض کے لیے باعث شفا ہے۔ فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ کتنی عام سی چیز ہے مگر خاص رزلٹ ہیں۔ چھوٹا سا مسئلہ ہو کہاں سے کہاں تک بھاگتے ہیں مگر اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد عجوا کھجور الحمدللہ اب دنیا بھر میں ہر جگہ دستیاب ہے، اگرچہ مہنگی ہے، مگر جو ہم جنک فوڈ، بچوں کی پاکٹ منی اور دیگر فضولیات پر بیمار ہونے کے بعد میڈیسن پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اگر وہی خرچ صحیح انتخاب پر کریں تو تمام تکالیف سے محفوظ رہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و نہار منہ 7 عجوا کھجوریں کھا لے، اس کو رات ہونے تک اس دن کوئی زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ پھر سبحان اللہ شہد ہے، اس کے بارے میں سورہ النحل آیت 69 میں اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔
اور استعمال کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ شربت عسل، شہد پینے میں شفا ہے۔ اور اس کے علاوہ کپنگ تھراپی، سینگی کے ذریعے، جسے ہجامہ بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگی لگوانے میں شفا ہے۔ شرطاتی محجمن، اب دیکھیں کہ ان چیزوں کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، باقی جو جدھر لگا دے ہر طرف بھاگتے ہیں، خواہ وہ شرک اور کفر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب توجہ سے طب نبوی کا رخ کیجئے کہ جہاں شفا آپ کے گھر میں موجود ہے۔ بیری کے پتوں کا استعمال پینے کے لیے بھی اور نہانے کے لیے بھی مفید ہے۔ بیری کے پتے توڑ کے ایک دفعہ دھو لینے کے بعد انہیں پانی میں بھگو کے رکھ لیجئے یا ابال لیجئے، یا بہتر ہے کہ انہیں تھوڑا سا پیس کر پانی میں مکس کر کے 3 گھونٹ پانی پی لینا اور باقی پانی سے نہا لینا۔ یہ شفا ہے، علاج ہے، احتیاط ہے۔ مختلف روایات کی بنا پر شیخ ابن باز وغیرہ رحمہ اللہ نے جادو اور دیگر بیماریوں میں اسے مفید قرار دیا ہے۔ اسی طرح زمزم اور بارش کے پانی سے علاج ثابت ہے۔ صحیح مسلم 542۔ بارش کا پانی پینا یا جسم پر لگانا، جیسے بھیگنا اور بارش میں نہانا، یہ علاج ہے۔ سورہ قاف آیت 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش کے پانی کو ماء مبارک قرار دیا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ سنن ابن ماجہ میں 3548 کے ریفرنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آب زمزم باعث شفا ہے۔ تو ان دونوں پانی کو یا جو مہیا ہو علاج کے لیے استعمال کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح ذرا اپنے رب سے تعلق پر غور کریں کہ بیمار ہوتے ہیں سیدھا ہاسپیٹلز اور میڈیسن کی طرف بھاگتے ہیں، لاکھوں لٹا دیتے ہیں۔ رب کو منانے کے لیے صدقہ کے نام پر بھی کچھ خرچ کر کے دیکھیے۔ صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے ذریعے علاج کرنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح الجامع اور دیگر کا حوالہ ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان علاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے ذریعے علاج کی طرف اشارہ کیا۔ مسند الشہاب 1094، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گندی ہوا چھوڑتا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور وہاں جا کر رکتا ہے جہاں اذان کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو۔ تو جو بیمار ہے، جس پر شیطان کا وار لگ چکا ہے اور وہ اسے بھگانا چاہتا ہے، اس کے اثرات کو دور کرنا چاہتا ہے، تو وہ اذان کو غور سے سنے، اس کا جواب دے، پھر دعا مانگے، نماز پڑھے، تو یہ رب کی طرف سے شفا اس کے پاس ہے۔ آلیوز یا آلیو آئل تو آپ نے سنا ہوگا، زیتون، قرآن کریم میں 7 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ کہیں والزیتون قسم اٹھائی، تو کہیں شجرۃ مبارکۃ زیتونہ قرار دیا، اور کہیں صبغ للآکلین سورہ المؤمنون 20 میں فرمایا۔ طب نبوی میں اس کا لگانا یعنی مساج کرنا اور کھانا بطور علاج، بطور غذا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چند احتیاط کر لیں، یعنی حسن ظن رکھیں، خواہ مخواہ چیزوں کی طرف، اسباب کی طرف، لوگوں کی طرف سوء ظن کرنے کے بجائے اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور جو آپ کی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ چھوڑ دیں، تو یہ چیز بھی باعث شفا ہے۔ خاص طور پر جن کو جادو، جنات، آسیب کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، ان کو تاکید ہے کہ وہ طہارت کا خاص خیال رکھیں، باوضو رہیں تو بہت بہتر ہے۔ شیطان دور بھاگتا ہے، اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل گیجٹس کا استعمال ذرا احتیاط سے کریں۔ اسکرین ٹائم یا اسکرین کنٹینٹ، فحش مواد، خواہ دیکھنا ہو، پڑھنا ہو، سننا ہو، لکھنا ہو، یہ تمام چیزیں شیطانی اثرات، آفات کو حاوی کرتی ہیں۔ اسی طرح گھروں میں تصاویر، بت، شو پیس اور اسٹیچو وغیرہ رکھنا، لٹکانا، دیکھنا، سجانا، یہ تمام چیزیں صرف شیطانوں کو نہیں، ان کے باپ ابلیس کو دعوت دیتی ہیں۔ غصے اور لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کریں۔ اکیلے بیٹھنا یا سونا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اندھیرے میں۔ بالکل اکیلے نہ بیٹھیں، نہ سوئیں۔ بیت الخلاء جانے کی دعا کبھی نہ بھولیں، یہ شیاطین کی اماج کا ہے، شیاطین چمٹ جاتے ہیں۔ حرام خوری اور حرام کاری سے اپنی زبان
نگاہ، کان اور پیٹ کو محفوظ رکھیں، لغویات سے بچیں، فضولیات سے بچیں، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ کوشش ہمارے ذمے ہے، حفاظت اللہ کرتا ہے۔ السعی منا